بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازیگر قسط نمبر 53۔ دروازہ کھلتے ہی ایک گھٹی ہوئی سسکی بلند ہوئی۔ وہ بجلی کی طرح سلطان کے سینے سے اٹھ کے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمیں دیکھنے لگی۔ بٹھل نے بیٹری کی روشنی اس کے چہرے پر پھینکی تو اس نے منہ پھیر لیا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ ہمیں اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ وہ چنوسا کی لڑکی تھی۔ گھر میں آتے جاتے بارہا ہمارا اس سے آمنا سامنا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد بٹھل نے بیٹری بجھا دی اور دروازہ بھیڑ کے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ سلطان کو اپنی سدھ بدھ نہیں تھی۔ چنوسا کی نوجوان لڑکی تشانم کا سر اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ مجھے اپنی بینائی پر شبہ ہوا، بٹھل کی بھی یہی حالت ہوگی۔ نہ جانے ہم نے کیا دیکھا تھا۔ روشنی میں تشانم کا رنگ چمک رہا تھا۔ میں نے اسے دن میں بھی دیکھا تھا۔ وہ ایک شرمیلی اور نازک سی لڑکی تھی۔ اس کے بال کورا کے بالوں کی طرح اتنے لمبے تھے کہ کولوں تک آتے تھے۔ چہرے کا سنہرا رنگ دمکتا تھا۔ کوئی بھی ایک بار اسے دیکھ لے تو بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہوگا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور شربتی تھیں۔ بٹھل نے اسے چند تحفے دیے تھے تو اس کے گالوں پر سرخی چھا گئی تھی۔ اس وقت سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اسے چوڑیاں پہنائی تھیں، مگر یہ 4 ہی دن پہلے کی بات۔ کواڑ کھلا تو ہماری نظر سب سے پہلے مارٹی پر پڑی۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، ہاتھ میں کھلا چاقو تھا۔ بٹھل نے اس کے گال اور کان تھپ تھپائے اور آتش دان کی بھوبل میں پھونکے مارنے لگا۔ مارٹی نے اس میں کچھ اور لکڑیاں ڈال دیں۔ بٹھل کچھ دیر تک ہاتھ تاپتا رہا، پھر آ کے چپ چاپ لیٹ گیا۔ نہ اس نے مجھ سے کچھ کہا، نہ میں نے اس سے، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ مجھے توقع تھی کہ صبح ہوتے ہی بٹھل باہر نکلنے میں جلدی کرے گا، لیکن ایک تو وہ دیر میں بستر سے اٹھا، پھر یوں ہی خاموش بیٹھا وقت گنواتا رہا۔ آج پہلا دن تھا کہ خلاف معمول چنوسا ناشتے کے دوران ہمارے درمیان موجود نہیں تھا۔ اس کے خادم نے بتایا کہ وہ سویرے ہی کسی کام سے باہر چلا گیا تھا اور اسے ہدایت کر گیا تھا کہ مہمانوں کا خیال رکھنا۔ روز کی طرح منہ ہاتھ دھونے کے لیے گرم پانی تیار تھا۔ چنوسا کی خادمہ دودھ اور مکھن میں گندے ہوئے جوار کے آٹے کی گرم روٹیاں، اچار اور جانگ قبیلے کا مخصوص ساگ لا رہی تھی۔ ہم سب نے کئی پیالیاں چائے پی۔ خلاف معمول آج تشانم بھی ہمارے سامنے نہیں آئی تھی۔ ناشتے کے بعد خاصا وقت گزار کے بٹھل سلطان کے کمرے میں گیا۔ سلطان بستر میں دبکا ہوا چائے پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تازگی تھی اور بالکل ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ رات اسے گہری چوٹ لگی ہے۔ الٹس کھلی ہوئی تھی مٹی کے ایک کنڈے میں آگ دہک رہی تھی اور سلطان اپنا پیر سینک رہا تھا۔ بٹھل نے اس سے رات کے متعلق کوئی بات نہیں کی، نہ ہی زیادہ دیر وہاں ٹھہرا۔ جب ہم اسے چھوڑ کے جانے لگے تو سلطان بے چینی سے بولا، اب میں چل سکتا ہوں استاد؟ بٹھل نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، پلٹ کے اسے دیکھا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، ایک دن اور بتا لے رے، تیرے دن ویسے بھی مجھے کم دکھائی دیتے ہیں۔ سلطان پلکیں جھپکانے لگا۔ تم کیا وہ ہکلانے لگا۔ ٹھیک ہی بول رہا ہوں رے سلطان شاہ، تم مجھ سے کچھ خفا لگتے ہو۔ وہ لنگڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ خفا تو ہم سے کچھ ہو گیا ہے ساجن، بٹھل سرد آواز میں بولا۔ مجھ کو بتاؤ، سلطان چیخ کر بولا، لیکن پھر اس کی آواز خود بخود مان پڑ گئی اور وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، سلطان کو غلط مت سمجھو استاد۔ بٹھل کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلے اور بند ہو گئے۔ وہ صرف سر ہلا کے رہ گیا اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ جامو، سولم اور مارٹی حیرت سے ان دونوں کو تک رہے تھے۔ جامو وہیں رک گیا۔ دروازے سے گزرتے ہوئے بٹھل مڑ کے بولا، جامو، سلطان استاد کے بدن میں مجھ کو کچھ چیزیں بڑی ہوئی لگتی ہیں، ہو سکے تو ان کو چھانٹ دے، استاد کو شاید پھر رنگ دکھائی دینے لگے۔ استاد بٹھل بھائی، سلطان ہذیانی انداز میں بولا۔ بٹھل اس کے کمرے سے چلا آیا اور مجھے باہر آ کے معلوم ہوا کہ اس نے سامان کے لیے خادم کو کلی بلوانے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا
کہ آج پھر بٹھل کا بازار لگانے کا ارادہ ہے۔ بازار سے واپس آتے آتے دوپہر ہو جائے گی، چند گھنٹے تو وہاں گزارنا ہی پڑیں گے۔ اس نے صرف 2 ٹرنک سامان اٹھوایا تھا۔ ہم کلیوں کے پیچھے چلنے لگے تو جامو بھی اندر سے آ گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے بٹھل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ سارے راستے جامو نظریں جھکائے چلتا رہا اور دنوں کی طرح بازار میں خوب چہل پہل تھی۔ ہم نے سامان نکالا تو دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ جمع ہو گئی۔ بٹھل نے آج بھی کوئی رعایت نہیں کی۔ وہ بظاہر چیزوں کے دام بتا رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں تیزی اور چستی نہیں تھی۔ کبھی دام اتنے الٹ سلٹ بتا دیتا کہ بعد میں تردید کرنی پڑتی۔ میں ان سے الگ تھلگ ایک گوشے میں اپنے آپ کو سمیٹے بیٹھا تھا۔ میں نے نہ کسی گاہک سے بات کی، نہ سامان کو ہاتھ لگایا۔ تھوڑی سی چیزیں بکی ہوں گی کہ اس نے یکا یک سامان پھر سے ٹرنکوں میں بھرنے کو کہا اور کلیوں کو اسے گھر پہنچانے کی ہدایت کی۔ میری رگوں میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ اب ضرور بٹھل کا اوپر جانے کا ارادہ ہوگا۔ اوپر ابا جان موجود ہیں، مگر کیسے؟ میں جتنا سوچتا اتنا ہی میرے دماغ میں اندھیرا ہونے لگتا۔ آج موسم میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ آج کا دن بھی کل کی طرح تھا، لیکن بٹھل کے اچانک اٹھ جانے کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی بات ضرور آئی ہے۔ آج چھٹا دن تھا۔ پیرو زورا، ساٹے، منن میاں، پلٹو، ہلاکو، جینی اور وزیر میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ ان سب کو ایک ساتھ ہی آنا تھا۔ بٹھل نے ان سے اپنے جانے کے 4 روز بعد بستی کا رخ کرنے کو کہا تھا۔ وہ بستی سے زیادہ دور نہیں تھے، مگر وہ جگہ جانگ قبیلے کی حدود میں نہیں آتی تھی جہاں ہم ان سے جدا ہوئے تھے۔ وہ اگر راستہ گھوم کے نہ آتے تو زیادہ سے زیادہ 2 پہر لگتے۔ کوئی ایسی ہی بات ہو گئی ہوگی، کوئی بھی بات ہو سکتی تھی۔ ادھر جنگل بیابان تھا، قریب کوئی بستی بھی نہیں تھی۔ ہم نے جان بوجھ کے ان کے پڑاؤ کے لیے ایک سنسان جگہ منتخب کی تھی۔ یہاں آنے کے بعد ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا تھا، نہ یہاں سے کوئی جا کے ان کی خبر لے سکتا تھا، اور نہ وہاں سے کوئی آ کے ہمیں ان کے نہ آنے کا سبب بتا سکتا تھا۔ 1 دن کی دیر ہو سکتی تھی، مگر اب 2 دن گزر گئے تھے۔ انہیں خود جلد سے جلد ہم تک پہنچنے کی فکر ہوگی کہ کہیں قبیلے میں ہم پر کوئی افتاد نہ پڑ گئی ہو۔ انہیں اس حقیقت کا بخوبی احساس ہوگا کہ بستی میں ہمارا قیام بستی کے باشندوں کی مرضی پر منحصر ہے۔ ہم اپنے قیام کو طول دینے کا کوئی نہ کوئی معقول عذر انہیں ضرور پیش کریں گے، لیکن اسے قبول کرنے نہ کرنے کا سارا دار و مدار قبیلے کے لوگوں اور اس کے سردار پر ہے، اور انہیں یہ بھی احساس ہوگا کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، قبیلے میں جا کے فی الفور ہمارا ان سے سامنا پڑ سکتا ہے۔ بٹھل نے سامان بچا بچا کے رکھا تھا، تاہم قبیلے کے لوگوں کے خیال میں یہاں ہمارا قیام تجارتی اعتبار سے سود مند ثابت نہیں ہو رہا تھا، تو ہمیں جلد ہی آگے کہیں اور چلے جانا چاہیے تھا۔ موسم بھی خراب نہیں تھا کہ آگے سفر کرنا ناممکن ہو۔ پیرو کے نہ آنے سے اب تک اس کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی ہوا تھا۔ کم وقفے میں یکے بعد دیگرے 2 تجارتی قافلوں کی آمد کو قبیلے کے لوگ اتفاق سمجھنے میں اکراہ کرتے۔ وہ ہماری پوری کوشش ہوتی کہ ہم یہ اکراہ دور کریں۔ جدا ہونے سے پہلے بستی میں دوبارہ ملنے کے متعلق ہمارے سامنے بٹھل نے پیرو سے ہر بات صاف کر لی تھی۔ اس وقت کچھ لوگوں کو دور روک دینا ہی مناسب تھا۔ ایک ساتھ اتنے لوگوں کا بستی میں داخل ہونا موجودہ صورت کے مقابلے میں کسی کو بھی بہتر نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ہم آگے کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ ایسی صورت میں کچھ لوگوں کا پیچھے آنے کے لیے باقی رہنا اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے آگے چند لوگوں کا پیش قدمی کرنا ہی ٹھیک تھا۔ جانگ قبیلے کی مختلف بستیوں میں 4 دیواریاں کھچی ہوئی نہیں تھیں، کوئی بھی شخص یہاں آ جا سکتا تھا۔ چنانچہ بستی کے مکین پہلے پہنچنے والے اجنبیوں سے فوراً ہی کوئی معذرت نہ رکھتے۔ انہیں ان کی آمد کا مقصد پہچاننے میں کچھ وقت ضرور لگتا کہ اتنی دیر میں دوسرے لوگ پہنچ جاتے۔ آخری منزلوں میں ہم نے قلی بھی ایسے منتخب کیے تھے جو آگے جانے کے بجائے پیچھے واپس ہو جائیں۔
پھر پیرو سے الگ ہو کے جانگ قبیلے میں داخل ہونے سے پیشتر ہم نے ایک اور منزل پر پڑاؤ کیا اور وہاں کلی بھی بدل دیے تھے۔ سارے سفر میں ہم کلیوں سے یہی کہتے آئے تھے کہ ہم دو قافلے ہیں، دونوں کی منزلیں مختلف ہیں، جہاں تک منزلیں یکساں ہیں وہیں تک ساتھ ہے، اور پیرو کے آ جانے کے بعد ہم کھل کے قبیلے والوں سے یہ اعتراف کر سکتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ ہم نے سفر کا ایک بڑا حصہ ساتھ کاٹا ہے۔ بعد میں انہیں کسی ذریعے سے ہمارے سفر کی رفاقت کے سلسلے میں خبر مل جاتی تو آپس میں شناسائی کے اس اعتراف کے بعد اس خبر کی حیثیت ان کے لیے انکشاف کی نہ ہوتی، اور پیرو بستی میں آ کے انہیں یہ کہہ کے خاموش کر سکتا تھا کہ ان کا بیشتر سامان دوسری بستیوں میں فروخت ہو چکا ہے۔ باقی کے لیے اس نے جانگ قبیلے میں اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اس نے دوسری بستیوں میں بہت شہرت سنا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ ایک اور قافلہ بھی اس طرف سامان لے کے گیا ہے۔ ضروری نہیں تھا کہ قبیلے میں سب سے پہلے ان کی مٹبھیڑ ہم ہی سے ہو اور ہمیں انہیں یہ بتانے کا موقع مل جائے کہ وہ کس قسم کی بات کریں۔ قبیلے والوں کے سامنے میں ہم دونوں کے روبرو ہونے پر پیرو کا رد عمل بٹھل کے طرز عمل سے مشروط ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے کس حد تک واقفیت کا اظہار کریں۔ یہ جانچنے کے لیے پیرو کو چند ہی لمحوں کی مہلت درکار ہوتی۔ انہیں بہر صورت اب آ جانا چاہیے تھا۔ چلتے چلتے مارٹی اور جامو کی نظریں اپنے ارد گرد پہاڑیوں پر منڈلانے لگتی تھیں۔ ابھی چند لمحے ہوئے ہمارے پیچھے بستی میں اچانک شور اٹھا تھا۔ سب یہی سمجھے کہ وہ آگے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ ایک برفانی ریچھ بستی میں گھس آیا ہے اور کہیں چھپ کے بیٹھ گیا ہے۔ بستی والے اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اندیشہ ہے کہ وہ قبیلے کی کسی عورت یا بچے کو پکڑ کے نہ لے جائے۔ جتنا وقت بیت رہا تھا طرح طرح کے وہم آ رہے تھے۔ منن میاں کی حالت ویسے بھی ٹھیک نہیں تھی، وزیر بھی کئی بار بیمار پڑ چکا تھا، وہ راستہ بھی بھٹک سکتے تھے، ممکن ہے انہیں کلی نہ مل سکے ہوں، ان کے ساتھ بڑی تعداد میں سامان تھا، قبائلی قزاق بھی ان کے آڑے آ سکتے ہیں، کچھ بھی ممکن تھا۔ ابھی ہم بستی میں تھے کہ راستے میں بٹھل نے ایک بوڑھے آدمی کو روک کے چند وسا کے متعلق دریافت کیا۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد چند وسا سردار کے مکان کے قریب ایک عمارت سے باہر آتے ہوئے ہمیں مل گیا۔ سولم نے بٹھل کی ترجمانی کی۔ بٹھل نے کہا تھا کہ وہ اپنے معزز مہمان کی وساطت سے قبیلے کے سردار سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کے چند وسا کچھ متذبذب سا ہو گیا اور کوئی جواب دیے بغیر عمارت کے اندر چلا گیا۔ ہم باہر ہی ٹھہرے رہے۔ چند وسا واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا، ایک معمر شخص بھی اس کے ہمراہ تھا۔ دونوں نے جواب طلب نظروں سے ہمیں دیکھا، لیکن کوئی سوال نہیں کیا، اور کسی قدر تیز رفتاری سے ایک سمت چل پڑے۔ جتنا ہم آگے بڑھتے گئے پگڈنڈی کشادہ ہوتی گئی۔ اونچائی کا ایک مختصر فاصلہ عبور کر کے ہم سردار کے مکان کے سامنے موجود تھے۔ پہلے دن جب ہم سردار سے ملے تھے اور 9 واردوں کی روایت کے مطابق ہم نے اسے تحائف پیش کیے تھے تو وہ جگہ اور تھی، کچھ نیچے اس عمارت کے نزدیک۔ یہاں وہ خود رہتا تھا۔ پتھر کی اونچی نیچی دیواریں ایک بڑے رقبے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ باہر دروازے پر کوئی خاص پہرا نہیں تھا۔ آس پاس اور بھی لوگ ادھر سے گزرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ ہم فصیل نما 4 دیواری کے باہر انتظار کرتے رہے۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں ایک مستعد نوجوان بلند دروازے پر ظاہر ہوا۔ اس کے حکم پر پہرے دار ایک طرف ہو گئے۔ دروازے میں قدم رکھتے ہوئے میرے پیر ڈگمگانے لگے۔ سامنے کوئی 100 گز کی دوری پر چھوٹی بڑی کئی عمارتوں کے بیچ میں ایک بلند و بالا 2 منزلہ عمارت کھڑی تھی۔ سب سے پہلے اسی پر نظر جاتی تھی کیونکہ وہی ان میں سب سے نمایاں تھی اور کسی قدیم چینی محل کا ایک حصہ معلوم ہوتی تھی۔ ڈھلواں چھت، اوپری منزل پر ان گنت دروازے، نیچے سے پھیلی ہوئی، اوپر جاتے جاتے ایک گول دائرے میں سمٹتی گئی تھی۔ اطراف میں قسم قسم کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ باغیچے میں بھی مختلف رنگوں کے پتھر کی لاٹیں استادہ تھیں۔ 4 دیواری کے ساتھ اونچے گھنے درخت تھے اور ان کے درمیان کہیں کہیں کٹیاں بنی ہوئی تھیں۔
अंदर दरवाजे के पास ही एक ऊंची पहाड़ी पर चश्मा फूट रहा था और उसके गिरते हुए पानी पर किसी आबशार का गुमान होता था। कभी ये कोरा का घर था। इसी दरवाजे से गुजर के वो बस्ती में जाती होगी। इस जगह के चप्पे चप्पे ने उसे देखा होगा और चप्पे चप्पे पर उसके कदमों के नक्श शब्द होंगे। मैं कोरा के घर में था जहां उसने आंख खोली थी और सारा बचपन लड़कपन गुजारा था। ये सब कुछ मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। कभी कोरा मिल गई तो मैं उससे बताऊंगा कि मैं दरोंग बस्ती की सबसे ऊंची पहाड़ी पर वाक़या उसके घर गया था, तो उसे यकीन नहीं आएगा। मैंने दिल में तय किया था कि सबूत के लिए यहाँ की कुछ मिट्टी जेब में रख लूँगा। कहते हैं मिट्टी में खुशबू होती है। कोरा ये खुशबू पहचान लेगी। वो बहुत हैरतज़दा होगी और तब उसे यकीन आ जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ गया। काश वो अंदर ही मौजूद होती। मुझे यहाँ देखती तो उसे सकता सा हो जाता। समझती कि ख्वाब देख रही है। आज सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से कैसे तुलू हो गया। मेरी आंखें सुन हो गई थी या जैसे मैं चलते चलते सो गया था। विट्ठल ने टोका मार के मुझे चौंका दिया। हम बड़ी इमारत के बैरूनी सुतूनों से गुजर रहे थे। चंदवसा और उसका साथी हमें इमारत के बाहर खड़े हुए मिले। उनके साथ और लोग भी थे। उन सब की मैयत में हम इमारत में दाखिल हुए। अंदर से इमारत खासी सजी हुई थी, मगर कोई गैर मामूली सरगर्मी नजर नहीं आती थी। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए हमें एक बड़े कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे के वस्त में दीवार से लगे हुए तख्त पर कबीले का कसरती जिस्म और दरमियाने कद का सरदार अशीका बैठा था। उसका रंग शहाबी था। मूछों और सर के बालों का रंग भूरा, दांत छोटे छोटे, पेशानी चौड़ी, सीना उठा हुआ और होंठ पतले पतले थे। हम पांचों ने कबीले की रस्म के मुताबिक उसे ताज़ीम दी और जब तक उसने बैठने का हुक्म नहीं दिया खड़े रहे। सरदार की छोटी छोटी आंखें किसी जुगनू की मानंद चमक रही थी। विट्ठल ने उसे जुड़ाव दस्ते का एक कीमती खंजर पेश किया। सरदार ने उसे 3-4 बार उलट पुलट के देखा और उसके होंठों पर एक सानिये के लिए मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो पहलू बदल के हमारी जानिब मुतवज्जे हो गया। पहले दिन की तरह आज भी उसका चेहरा उसके अंदरूनी इज़्तिराब की साफ गुमाजी कर रहा था। वो जल्द से जल्द हमारी ज़बान से कुछ सुनने के लिए बेताब था। विट्ठल ने कुछ कहने से पहले वहाँ मौजूद दूसरे लोगों की तरफ मुतरद्दिद अंदाज में निगाह डाली। सरदार फौरन समझ गया और उसने उन सब को बाहर जाने का हुक्म दे दिया। चंदवसा भी चला गया, मगर तख्त के पास खड़ा हुआ एक शख्स मौजूद रहा। सोलम, सरदार से बोलो कि इधर कबीले में हम इसकी खातिरदारी से बहुत खुश हैं। विट्ठल की भारी आवाज गूंजी। और बोलो कि अपने पास उसका बदल देने के लिए कुछ नहीं है। सोलम ने विट्ठल की कही हुई बात तिब्बती जुबान में सरदार से दोहरा दी। सरदार ने सर हिलाया और खामोश रहा। बोलो कि हमको राज चंदवसा की ज़बानी सारी बात का पता चला है। अभी हम इस बारे में कबीले या सरदार के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। बोलो कि हमको राज चंदवसा की ज़बानी सारी बात का पता चला है। अभी हम इस बारे में कबीले या सरदार के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, तो हमको बोलो और हम पर भरोसा करो। ज़रा ठीक ठीक बोलो। हम सब चौंक पड़े। सरदार भी अपनी नशिस्त पर जमा न रह सका और मुतहय्यर नजरों से विट्ठल को घूरने लगा। मगर तुम लोग क्या कर सकते हो? वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। हम लोग सौदागर हैं, सौदा करते फिरते हैं। चंदवसा ने बोला कि इधर कबीले के लोग बहुत दिनों से परेशान हैं। अगर कागजात कबीले को मिल गए तो कबीला अपना सब कुछ, जो कुछ भी उसके पास है, अपने से अलग कर सकता है, हवाले कर देगा। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। सरदार की आवाज़ लपकने लगी। क्या तुम इस सिलसिले में कुछ जानते हो? सौदा अच्छा है तो एक बाजी हम भी खेलेंगे। क्या तुम कुछ जानते हो? उसने दोबारा पूछा। अभी कुछ नहीं समझो, पर जब जानने का जतन करेंगे तो जान भी लेंगे, विट्ठल ने पुरसुकून लहजे में कहा। सरदार की चमकती हुई आंखें बुझ गईं। बहुत दिन हो गए, वो मायूसी से बोला। बहुत दिन हो गए हैं। हमको पता है, दिन बहुत हो गए, विट्ठल ऊंची आवाज में बोला। पर तुम लोगों ने दिन बीत जाने से उम्मीद नहीं खो दी है। कबीले का आखिरी आदमी अपनी आखिरी सांसों तक उन्हें दोबारा हासिल करने की कोशिश करता रहेगा।
سردار نے جوش میں کہا، تو پھر اب ہم کو بھی اپنے ساتھ شامل سمجھو، ہم کو ساری بات بول دو۔ کاغذات کدھر رکھے ہوئے تھے؟ لڑکی کیسی اور کس عمر کی تھی؟ اس کا رنگ و روپ؟ وہ ہندوستان میں ہے، سردار تیزی سے بولا، اور ہندوستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے۔ قبیلے کے ہزاروں آدمی 9 سال سے اسے ڈھونڈتے رہے ہیں۔ تم کہاں کہاں جاؤ گے؟ تم ہر گھر میں گھس کے اسے نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، پر ہم ہندوستانی لوگ ہیں، تمہارے مقابلے میں ہم ادھر زیادہ کھوج کر سکتے ہیں اور کام کے لیے بہت سے آدمی اکٹھے کر سکتے ہیں۔ منظور ہو تو بولو۔ منظور، سردار تلخی سے بولا، قبیلے میں کس کو یہ نامنظور ہو سکتا ہے؟ پھر جو کچھ رات چند وسا سے ہم نے سنا ہے، ہم سمجھیں وہ ٹھیک ہے؟ ہماری ایک شرط اور بھی ہے، ایک کامیاب واپسی پر جانگ قبیلہ سدا کے لیے صرف ہمارے اور ہمارے بھیجے ہوئے قافلے کو راہداری دے گا، کسی اور کو نہیں۔ سب ہم کو منظور ہے۔ سردار کے لہجے میں اکتاہٹ آ گئی۔ ایسا مت بولو سردار، بولنے سے پہلے سوچ لو۔ پہلے کاغذات لے آؤ، پھر بات پکی کرو۔ پہلے بات پکی کرو، وٹھل نے زور دے کے کہا۔ سردار اچھل کے تخت سے اتر آیا اور سیدھا وٹھل کے پاس گیا۔ وٹھل بیٹھا رہا۔ سردار چند لمحے تک خشمگی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے پاس سے ہٹ کے کمرے میں ٹہلنے لگا اور اچانک ٹھہر کے درشتی سے بولا، تم قبیلے کے سردار کے سامنے ہو۔ ہم جانتے ہیں، وٹھل نے تھمی ہوئی آواز میں کہا، پر سردار ایک ضرورت مند ہے اور ہم سوداگر۔ یہ سودا عام سودا نہیں ہے، الگ قسم کا ہے، چیزوں کا نہیں جان کا ہے۔ ہم سے اس معاملے پر بات کرنا ایک سردار کی طرح نہیں، دکاندار اور گاہک کی طرح بات کرو۔ ویسے ہم تمہاری جگہ میں ہیں، ہم کو اس کی پوری جانکاری ہے، تم آگے بات کرو۔ وہ دل ملا کے بولا، ابھی تمہاری سرداری کی مدت کتنی رہ گئی ہے؟ 7 مہینے، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ بہت ہے، وٹھل نے آہستگی سے کہا، شاید ہم کو اتنا ٹائم نہیں لگے، ہم کو 4 مہینے کا ٹائم بہت ہوگا۔ 4 مہینے؟ کیسے 4 مہینے؟ 4 مہینے میں ہم یا تو تمہاری امانت تم کو لوٹا دیں گے یا پھر کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ مگر تم اتنے اعتماد سے کیسے کہہ رہے ہو؟ سردار کی آواز میں ایک خفیف سی لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ یہ سوچنا تمہارا کھٹراک نہیں ہے، تم ہرے ہرے پر نظر رکھو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ دیکھو سردار، وٹھل اپنی نشست سے اٹھ کے اس کے تخت کے قریب آ گیا اور دھیمے لہجے میں بولا، ہم زیادہ بات نہیں کرتے۔ تم بولتے ہو 9 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، تم نے ہر جتن کر کے دیکھ لیا ہے، تم کو کیا ملا ہے؟ اب ہم کو کچھ نہیں ملتا تو تم کو کوئی کھٹک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا اتنا بڑا گھاٹا نہیں ہے جتنا اپنا ہے، خوار ہم ہوں گے، تم ادھر ہی رہو گے، پر کام شروع کرنے سے پہلے ہم کو تم سے ہر بات صاف کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سر جھٹک کے بولا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں ہماری چیز مل جائے۔ جو چند وسا نے تم سے کہا ہے سب درست ہے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تمہارے وعدے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر کاغذ ہم کو مل گئے تو ہم اپنی جگہ ان کو تمہارے حوالے کریں گے اور تم ہماری چیز ہمارے حوالے کرنا۔ تم جہاں بھی کہو۔ سردار کی زبان اٹک رہی تھی۔ ہمارا وعدہ ہے۔ ایک بات اور سن لو، تم بولتے ہو کاغذ دوسروں کے لیے بیکار ہیں، پر ایسا نہیں ہوگا، ان کی اور لوگوں کو بھی ضرورت ہوگی، نہیں ہوگی تو پیدا کی جا سکتی ہے، آگے لاماؤں کو بھی ان کی قدر معلوم ہوگی، پر ہم نے تم کو زبان دی ہے 4 مہینے تک تم ہم سے کچھ نہیں بولو گے۔ ہم ادھر رہیں یا کہیں اور، ہم اپنے کچھ آدمی بھی ادھر چھوڑ سکتے ہیں جو نیچے بستی یا اوپر مندروں کے علاقے میں آتے جاتے لوگوں کی خیر خبر رکھ سکیں۔ ضرورت پڑی تو ہم ادھر تمہارے آدمیوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے، پر یہ سب بات کی بات ہے، تم نے یا تمہارے قبیلے کے کسی آدمی نے ہمارے درمیان دخل دینے کی کوشش کی تو تم کبھی کچھ نہیں پا سکو گے۔ ہم کو مرتے وقت اکیلے جانا نہیں بتایا گیا، کوئی ٹیڑھی بات ہوئی تو پچھتانا تمہارا کام ہوگا، اپنا نہیں۔ ہم کو ادھر تمہاری جگہ پر اڈا نہیں جمانا، اور ہمارا تمہارا کوئی پرانا بیر بھی نہیں ہے، اور نہ ہم تم سے کوئی پیشگی روکڑا مانگ رہے ہیں۔ سستے میں جا رہے ہو سردار، اچھی طرح سوچ لو، ابھی ہم ادھر تمہارے مہمان ہیں۔ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تم ضرور کچھ جانتے ہو۔ ہم نے بول دیا ہے ابھی ہم نہیں جانتے، پر اگر جانتے بھی تو جب تک ہم نہ چاہتے تم کچھ نہیں جان سکتے تھے۔ اتنی باتیں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تم سے کچھ الٹ نہ ہو جائے۔ سردار کے جسم کا تمام خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا
اور وہ بیٹھے بیٹھے یوں اچکنے لگتا تھا جیسے اس کے کپڑوں میں کوئی بچھو گھس گیا ہے۔ سولم نے یکساں اور رواں زبان میں بٹھل کی تمام باتیں اس سے منتقل کی تھیں۔ بٹھل کے چپ ہو جانے پر سردار گردن جھکائے اپنی انگلیاں مروڑتا رہا۔ ہم سب اپنی جگہوں پر ساکت بیٹھے ہوئے تھے۔ سردار اشیکا کو سوچنے کا ٹائم دو، بٹھل نے سولم سے کہا۔ اس کا جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ یکلک سردار تخت سے اٹھ کر دوبارہ بٹھل کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورنے لگا۔ اس کا سر بٹھل کے کندھے پر آ رہا تھا۔ بٹھل کی پلکوں میں جنبش نہیں ہوئی، مگر اس کی آنکھیں سردار کی آنکھوں کی طرح سرخ نہیں تھیں، تھکی اور بجھی ہوئی تھیں۔ یکا یک سردار نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جاموں نے ادھر چاقو نکال لیا تھا، ادھر تخت کے پہلو میں کھڑے ہوئے سردار کے آدمی نے بھی خنجر تان دیا تھا۔ بٹھل کا جسم بے حرکت رہا۔ سردار نے اپنے ہاتھ پھیلائے تو بٹھل کے ہاتھ بھی پھیل گئے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ زور سے پکڑ لیے۔ تمہارے تارے قبیلے میں مجھ کو سب سے اچھے لگتے ہیں۔ سردار کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہوگا کیونکہ سولم خاموش کھڑا جز بز نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سردار کے چیخنے پر اس کا آدمی بھاگتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو انتہائی معذرت کہ بازیگر کی قسط دیر سے جاری ہو رہی ہے۔ مجبوری تھی، گرمی شروع ہو چکی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، زیادہ بولنے سے ریکارڈنگ کرنے سے گلا خشک ہونے لگتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے روزگار پر بھی توجہ دینی پڑتی ہے۔ شکیل عادل دادا صاحب اگر دیر سے قسط جاری کر دیتے تو ان کے پاس متبادل روزگار ہوتا تھا۔ وہ اردو کے بہترین لکھاری ہیں، لیکن میرا کام نہیں چلتا۔ میں سوشل میڈیا مینجمنٹ کا کام کرتا ہوں، یوٹیوب کے سبسکرائبرز وغیرہ بڑھا کے دیتا ہوں، اس لیے مجھے ترجیح اپنے کام کو دینی پڑتی ہے۔ اس بار قسط زیادہ طویل نہیں ہے اور اب کوشش ہوگی کہ ہر قسط زیادہ سے زیادہ 30 منٹ کی ہو تاکہ سامعین کو روزانہ یا ہر تیسرے دن قسط مل سکے۔ امید ہے میری اس مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے میری معذرت قبول فرمائیں گے۔ شکریہ۔ بازیگر کے مزید دلچسپ اور سنسنی خیز واقعات سننے کے لیے قسط نمبر 54 سماعت فرمائیں۔